توفیق الہی اور اس کا حصول کرنے کا اسباب، یعنی وہ اسباب جن کو بجا لانے سے انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت بھی اس کا سدھر جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ نیکی کرنا صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز پڑھنا صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن کا تلاوت کرنا صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عبادت اور نیکی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کسی بھی وقت، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی لمحے میں انسان نیکی کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ توفیق کہتے ہیں الہام الخیر و تسیر الخیر، خیر کا الہام کرنا اور اس خیر کا راستہ اس کے لیے آسان کرنا، اسے کہتے ہیں توفیق۔ معجم الوسیط کے اندر صاحب معجم توفیق کا معنی بیان کرتے ہیں سد طرق الشر و تسہیل طرق الخیر۔ انسان عجب اور خود پسندی، غرور، تکبر سے، ان جیسے اسباب سے انسان کو بچنے چاہے۔ ہر بچے کو یاد ہوتے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی، نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی مگر تیری توفیق سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ میری انتہائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی جمعہ جیسے ہی ہمارے لیے میسر ہوتے ہیں تو اس میں ایسے موضوعات کا چناؤ ہونا چاہیے کہ جو وقت، زمانہ اور ماحول کے موافق ہو، جس میں معاشرے میں جس کے لیے فائدہ مند ہو، یہی ہونا چاہیے۔ آج جس مختصر عنوان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوں وہ ہے توفیق الہی اور اس کا حصول کرنے کا اسباب۔
یعنی وہ اسباب جن کو بجا لانے سے انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے، دنیاوی کام، یہاں تک کہ دنیا کی کوئی بھی تجارت، کوئی بھی کاروبار کرے انسان، اس میں بھی انسان کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت بھی اس کا سدھر جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور اسی طرح وہ اسباب جو نیکی کرنے میں آپ کو مدد کرتے، جو آپ نیکی کوئی بھی کرو، جس نیکی کے اندر اگر یہ اسباب آ جائے تو یقیناً آپ نیکی کرنے میں بھی سب سے آگے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نیکی کرنا صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز پڑھنا صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن کا تلاوت کرنا صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عبادت اور نیکی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کسی بھی وقت، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی لمحے میں انسان نیکی کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے انسان کو اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق جوڑنے کا اسباب ہمارے اندر ہونے چاہیے، یعنی انسان کو پوری زندگی ایک رابطہ ایسا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ جو مضبوط ہو، تو جب بھی پکارے اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو، اس کی تکالیف کو دور کرے۔ تو ایک انسان دنیا کی زندگی میں کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے؟ دنیا کی زندگی ہو، دنیا کی کاروبار ہو، نیکی کا ماحول ہو، آخرت کے بارے میں بھی ہو، تو اس میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ ہے اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ توفیق کو علماء لغت نے مختلف معنی میں ذکر کیا ہے۔ توفیق کہتے ہیں الہام الخیر و تسیر الخیر، خیر کا الہام کرنا اور اس خیر کا راستہ اس کے لیے آسان کرنا، اسے کہتے ہیں توفیق۔ اور اسی طرح معجم الوسیط کے اندر صاحب معجم توفیق کا معنی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سد طرق الشر و تسہیل طرق الخیر۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے گناہ کا سارا راستہ بند کر دیا ہے، معصیت و نافرمانی کا سارا راستہ اس آدمی سے بند کر دیا ہے، اور نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا، نیکی کرنے کا اور خیر کمانے کا راستہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے آسان فرمایا ہے۔ تو یہ ہے توفیق، یعنی کسی کو اگر اللہ نے توفیق دیا ہے، گویا کہ سارے گناہوں کا راستہ اللہ نے اس کے لیے بند کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے نیکی کا توفیق دیا ہے، نیکی کرنے کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو یہ توفیق ایک عظیم نعمت ہے جس کو اللہ رب العالمین دے، اور جس کو توفیق مل جائے تو یقیناً دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اس کے لیے آسان ہوگا اور کامیاب ہو سکتے۔ بس معلوم ہو گیا توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، توفیق بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سارے انبیاء کرام جو ہے اللہ رب العالمین کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ انبیاء کرام زیادہ جانتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ میرا کوئی توفیق نہیں ہے، مجھ میں کوئی کمالات نہیں ہے، مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ ہی کا توفیق ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو سارے انبیاء کرام یہی کہتے ہیں کہ توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھنا رب العالمین کوئی بھی نعمت کسی بندے کو بغیر کسی اسباب اختیار کیے نصیب نہیں کرتا۔ کوئی بھی نعمت جب اللہ کسی کو دے دیتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے آپ، نماز کے اندر اگر اس کی شرائط، اس کے ارکان کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کا نماز قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نیکی سمجھو، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، یہ اس کو اللہ رب العالمین دے دیتے ہیں
جس کو اللہ رب العالمین، جس کو وہ بندے کچھ اسباب کو اختیار کرے تو توفیق عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کے حصول کے لیے کچھ اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، کچھ اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین توفیق سے نوازے گا۔ جب جس بندے کے اندر توفیق آ گیا تو سارے دنیا کی زندگی اور آخرت اس کا سدھر جائے گا۔ تو کچھ اسباب آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کو اپنانا لازمی ہے کہ جس کی بغیر دنیا کی زندگی میں ہمارا کوئی بھی نہ نیکی قبول، نہ نیکی کرنے میں کامیاب اور نہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو توفیق حصول کرنے کے بارے میں ہے وہ یہ ہے انسان عجب، خود پسندی، خود بینی سے اجتناب کرے۔ انسان عجب اور خود پسندی، غرور، تکبر سے، ان جیسے اسباب سے انسان کو بچنے چاہے۔ ایک کلمہ ہے جو مشہور ہے، عربی زبان میں اس کو حوقلہ کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہوتے ہیں، بچے کو بھی یاد ہوتا ہے یہ کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ طاقت، توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وما توفیق الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم درس دیا ہے۔ پہلے ہم اس کلمے کی معنی کو سمجھیں گے، پھر اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک عظیم کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز من کنوز تحت العرش۔ یہ ایسی کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں کنز من کنوز الجنہ، جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم کب اس کلمہ کو پڑھتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، یہ کلمہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون دہرانے چاہیے۔ یہ کلمہ کب پڑھنے چاہیے انسان کو؟ یہ ہر وقت اپنے زبان کو دہرائے۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ آپ کی میزان حسنات میں لمبائی ہوگا، آپ کی میزان وزنی ہوں گے، نامہ اعمال میں اور زیادہ ہوگا، جس کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ آپ جب اپنے نظر سے دیکھیں گے تو آپ کا نامہ اعمال آپ کی نظر کے حد کی نگاہ تک جائیں گے کہ یہ سارا آپ کی نیکیاں ہیں جو دنیا میں آپ نے کمایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ای لا طاقت علی ترک المعصیہ، ولا قوت ای لا قوت علی فعل الطاعہ۔ لا حول، اے اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تیرے گناہوں سے بچنے کا۔ لا حول ای لا طاقت علی ترک المعصیہ، میرے پاس کوئی بھی طاقت، توفیق نہیں ہے کہ میں گناہ سے بچ سکوں مگر تیری توفیق سے۔ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ولا قوت علی فعل الطاعہ، اور میرے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے تیری عبادت کرنے میں، عبادت کرنے کی کوئی طاقت، کوئی توفیق نہیں ہے مگر تیری توفیق سے۔ تو سارے طاقت، سارے توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ طاقت کس کے ہاتھ؟ اللہ رب العالمین کا۔ توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، گناہ سے بچنے میں بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے، نیکی کرنے میں میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ اگر آپ کو توفیق نہ دے قرآن تلاوت نہیں کر سکتے، اللہ اگر آپ کو توفیق نہ دے اپنے جیب سے خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا توفیق ہے کہ آپ کو دیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے زبان سے دہرائیں اس کو، بجائے اس کے اپنے زبان سے فضول قسم کی باتیں، غیبت، بہتان کے بغیر اپنے زبان سے اس کلمات کو دہرائیں۔ ہر بچے کو یاد ہوتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی، نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی مگر تیری توفیق سے۔ اے اللہ، کچھ بھی طاقت میرے پاس نہیں ہے، تیرے توفیق سے سب کام ہو سکتے ہیں۔
اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکی کر سکتے ہیں۔ اس جملے کے اندر، اس جملے کی فضیلت اتنے زیادہ ہے، اگر ہم اس پہ بیان دیں گے تو پورے خطبے جمعے اس پہ جا سکتے ہیں، لیکن کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی غم ہو یا ہم تو اس میں اس کلمات کو دہراؤ جس سے آپ کا غم بھی جائے گا، آپ کا ہم بھی جائے گا۔ ہم اور غم میں فرق ہے۔ غم کسے کہتے ہیں اور ہم کسے کہتے ہیں؟ غم یہ ہے کہ آپ کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس سے آپ پریشان ہیں، سکون نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، غم دور ہو جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں بلا وجہ سے پریشان ہیں، آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ بس ویسے پریشان ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کلمات کو دہراؤ جس کے ذریعے سے آپ کا ہم بھی گم ہو جاتے ہیں اور آپ کا غم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث کے اندر آتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیزوں کا وصیت فرمایا، حکم دیا ہے کہ 5 چیز کرنے ہیں آپ کی۔ ان میں سے ایک یہ فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے ابو ذر، تم نے ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو بار بار پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنهن كنز من كنوز الجنہ، جنت کی خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے، پڑھا کرو اس کو۔ صحیح حدیث ہے۔ اور دوسرا حدیث مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ زمین کے اندر کوئی بھی آدمی ہو، رات کی تنہائی میں اٹھے، دن کے ظاہر میں اٹھے، کسی بھی لمحے میں اٹھے اور اس کلمات کو دہرائے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمات کو پڑھے۔ اس کا وجہ کیا ہوگا پڑھنے سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا کفر عنہ ذنوبہ، اس کی سارے گناہ مٹا دیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بندہ اس کلمات کو دہرائے تو اس کی سارے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں، اگر جس سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو۔ تو کیا اللہ قادر نہیں ہے گناہ کو مٹانے پر؟ اللہ ہمیں اسباب دیتے ہیں کہ کچھ اسباب کو اپناؤ تو آپ کی گناہ مٹا دوں گا، کچھ کام کرو تو یہ کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ان کام کرنے سے اللہ تجھے توفیق دے گا، جس توفیق کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہ کو مٹا دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرا حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اذا خرج من بیتہ فقال، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، کسی بھی ماحول کے لیے جاتے ہیں، تو گھر سے نکلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی طریقہ ہے کہ جو ہمیں ہر ماحول میں، ہر لمحے میں، ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں دعا سکھایا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم ہر قسم کی مشکلات، تکالیف، بیماری سے بچ سکتے ہیں کہ جب ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اندر پریشانی آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں مجھے وہم لگا ہے، مجھے جین لگا ہے، میں پریشان ہوا ہوں، گھر میں سکون نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے ان سب کا علاج بتایا ہے۔ تو ان کام کو کرو، ان سنتوں کو اپناؤ تو اللہ رب العالمین آپ کو سارے پریشانیوں سے بچائے گا۔ لیکن الغرض اس حدیث کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے حسبک، تجھے کافی ہو گیا،
قد ہدیتا قد کفیتا وہدیتا ووقیت. اللہ کی طرف سے یہ آواز آتے ہیں، اے بندہ حسبک، تجھے کافی ہو گیا یہ بات، قد کفیت، تجھے کافی ہو گیا، وہدیت، تجھے ہدایت مل گیا، ووقیت، اور تجھے بچا لیا گیا. جب بندہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو پھر ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتے ہیں فَيُلْقَى الشَّيْطَانُ شَيْطَانًا آخر، اے شیطان اب جا تم اس بندے کو بہکاؤ، جاؤ اس کو گمراہ کر دو. تو شیطان دوسرے کو کہتے ہیں كَيْفَ بِكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ، اے شیطان تیرا کیا بس چلے گا اس شخص پر جس کا کفایت اللہ رب العالمین نے لیا ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دے دیا ہے، جس کو اللہ نے بچایا ہے، تیرا بس کیا چلے گا اس پر. کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح مسند احمد کے اندر حدیث ہے. فرماتے ہیں جب بندہ یہ کلمات پڑھتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے، یہ دعا ہے اللہ کے رسول کا سنت ہے، جب بندہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کی ذمہ داری میں ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں قد کفیہ وہدیہ ووقیتا، تجھے بچا لیا گیا، ہر قسم کی مشکلات پریشانی سے تجھے بچا لیا گیا. اور جب گھر سے نکلتے دعا نہیں پڑھتے تو سمجھے کیا ہوگا، پھر شیطان راستے میں آپ کو بہکائے گا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی بیماری، کچھ بھی وہم آپ کے دل میں ڈال سکتے ہیں. یعنی جب بندہ ان سنتوں کو اپنائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کس طرح بچائے گا، کس طرح اس کو اپنے حفاظت میں لے لے گا. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کنز من کنوز تحت العرش، یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے خزانوں میں سے سب سے ایک عظیم خزانہ ہے، اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ان کو دہرایا کرے، پڑھا کرے اس کو، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے حسنات میں اضافہ ہو جائے گا. یہ چھوٹے سے کلمات ہیں، اس کے پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتے آپ کو، لیکن تھوڑا سے ہمیں اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے اس کلمات کو بھی ہم پڑھ نہیں سکتے. تو بات اسی بھی آ گیا کہ توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، ہر چیز میں کامیاب، یہاں تک کہ آخرت میں بھی یہی انسان کامیاب و کامران ہوگا. آخر حدیث ہے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابو نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے مقرر کیا تھا. میں گیا اللہ کے رسول کا خادم بن کر، تو میں صلیت رکعتین وجلست، میں 2 رکعت پڑھا اور پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرا اور اپنے محبت سے اپنے پاؤں کے اشارے سے اسے ہلایا، مجھے کہا قیس الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ الا ادلک علی ابواب من ابواب الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیں مجھے. آپ نے فرمایا اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ. اے قیس بن عبادہ ان کلمات کو بار بار پڑھا کرو، کثرت سے دہرایا کرو، اس سے کیا ہوگا، آپ کے حسنات میں زیادہ ہوں گے، اور یہ جنت کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، سلسلہ صحیح کے اندر بھی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ کوئی ضعیف نہیں ہے. تو لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباب بتایا ہے، ان کو اپنانے سے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آخرت کا دن ہوگا جس میں ہمارے حسنات میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین انہی نیکیوں کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے گا. تو جب تک بندے کو اللہ رب العالمین توفیق نہ دے، نہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہے، نہ تجارت میں کامیاب ہے، اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں خود پسندی، تکبر، غرور سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. پہلا اسباب کو سامنے بیان کیا کہ توفیق الہی کیسے ملے گا ہمیں. پہلا خود پسندی سے، عجب سے، تکبر و غرور سے ہم اجتناب کریں، تو اجتناب کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے گا. یہ 2 مثال اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے طاقت کو
توفیق کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا، بلکہ تکبر، کبر، غرور، خود پسندی کی وجہ سے دنیا کے اندر ہلاک ہو گیا اور قیامت تک ہلاک ہوتا جا رہے۔ ان میں سے ایک کا مثال اللہ نے فرمایا صاحب جنتین، باغ والے کا تذکرہ ہے جو سورۃ الکہف کے اندر آتے ہیں، اور ایک کا تذکرہ قارون ہے، جن کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لوگوں تم بے خود پسندی میں شکار نہ ہونا، عجب تکبر میں شکار نہیں ہونا، اللہ کی طرف سے توفیق کو مانو، طاقت کو اللہ کی طرف سے مانو، اگر نہیں تو نہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت کی زندگی میں۔ ایک ہی مثال بیان کر کے اپنے موضوع کو خاتمے میں پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے باغ والے کے مثال بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ رب العالمین نے دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے عظیم قسم کی نعمت سے نوازا، انہیں باغ دیا، اور وہ باغ بھی کھجوروں کا، اس کے اندر کھیتی باڑی بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ ایک دن تکبر غرور میں آ گیا، خود پسندی میں آ گیا، کہا یہ تو سارا میرا اپنا کمالات ہے، یہ مجھے یہ باغ مل گیا ہے، یہ انگوروں کا کھجوروں کا جو باغ مل گیا ہے، یہ تو میرا اپنا کمالات ہے، اس میں اللہ کا کوئی توفیق نہیں ہے، اللہ کا کوئی طاقت اس میں نہیں ہے۔ تکبر کیا اور شرک کیا، اپنے دوست کے مقابل کہنے لگے کہ قیامت آنے والا نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، قیامت تو صرف میرے گمان میں ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر قیامت بھی ہوا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر قیامت بھی آ گیا پھر بھی قیامت میں اس سے زیادہ مال مجھے وہاں ملے گا۔ یہ اللہ کے سامنے تکبر کیا، اللہ کے سامنے خود پسند ہوا، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، صبح ہوا نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارا باغ تیس نیس ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر مالتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اے کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ شرک کس طرح کیا تھا؟ اپنے آپ کو رب کے ساتھ شرک مقرر کر دیا، یہ میرے کمالات ہیں، اس میں اللہ کا طاقت نہیں ہے، اس میں اللہ کا توفیق نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے، یہ تو اللہ کی توفیق سے مجھے ملا ہے، یہ جو میرے پاس ہے، جو اللہ نے زندگی دیا ہے، جو پیسے دیے ہیں، جو تجارت دیا ہے، اس میں تو اللہ کے کمالات ہیں، مجھ میں کوئی کمالات نہیں ہے۔ تو خود پسندی میں آ کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بول گیا، اللہ کی طاقت کو بول گیا، اللہ کی توفیق یاد نہیں آیا، تو اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ذلیل ہو گیا، دنیا کے اندر اس کی سارے معلومات، دنیا کے اندر ساری اس کی زندگی تباہ ہو گیا۔ اس میں تذکرہ ہے، اس میں عبرت ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کوئی بھی کام کرو طاقت اللہ کی طرف سے سمجھو، توفیق اللہ سے مانگو، اپنا کمالات نہیں سمجھنا کہ میرے اپنے مہارت ہے، یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اللہ نے آپ کو سب دیا ہے، اللہ نہ چاہے تو یہ بھی نہ ہو سکتے، اللہ نہ چاہے دنیا کے کاروبار میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یہ سارے اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی محروم ہو جائے اور آخرت کی عظیم زندگی سے بھی محروم ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ ترغیب دیا ہے کہ لوگوں لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ نہیں میرے پاس کوئی طاقت نیکی کرنے کی، نہیں ہے میرے پاس طاقت گناہ سے بچنے کی، مگر تیری توفیق سے ہوگا۔ تو اگر توفیق دے گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس کلمات کے اندر اللہ رب العالمین نے عظیم درس دیا ہے کہ طاقت توفیق ہر وقت اللہ کے پاس ہے، انہیں کی طرف سے سمجھنا ہے، اپنے طرف سے اپنے کمالات کی طرف سے مت سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین